ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ضروریات سے فارغ فرما کر اپنے گھر پر آ کر دین کی بات سننے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا اور یہ بات سمجھائی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں. تو جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کی بات کو مانا اور آپ کا دامن پکڑا. اور آپ کا دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تھی، انہوں نے آپ کی ایسی پیروی کی اور آپ کی بات کو ایسا تسلیم کیا اور آپ کا ایسا دامن پکڑا کہ جان کے ٹکڑے ہو گئے لیکن آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا. بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو. طوفانوں کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے مصیبتیں آئیں، لیکن کوئی بھی
تاریخ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے، کسی پروانے نے پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا۔ اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانیاں اٹھاتے تھے تو صحابہ کی تو جان نکل جاتی۔ بے شمار واقعات ہم سنتے ہیں، 3 صحابی ہیں، ان کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کیا، اور ان میں سب سے بڑے جو صحابی تھے ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میدان میں لایا گیا تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ، آپ کی شکلیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی صورتیں بڑی اچھی ہیں، آپ کے اخلاق بڑے نرالے ہیں، لیکن اگر آپ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ دیکھ لو اس وقت میں زمینوں کا کیا بھاؤ ہے۔ شکر ہے کہ ایسے وقت میں ہم جیسے موجود نہ تھے، ورنہ ضرور ہاتھ مارتے تھے۔ وہ تو صحابی تھے، ایمان بڑا مضبوط تھا، بول اٹھے، اے عیسائی بادشاہ، کیوں ہمیں اپنی زمینوں کا لالچ دے رہا ہے؟ ہم سے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی جنت کا وعدہ لے رکھا ہے کہ جو تیری اس زمین سے کئی گنی بڑی جنت ہمیں ملے گی۔ کیوں ہم اپنے ایمان کو خراب کر کر اتنی بڑی نعمتوں کو کیوں ٹھکرا دیں؟ عیسائی بادشاہ کا یہ بات سن کر عیسائی بادشاہ کا بڑا دماغ خراب ہوا۔ اس نے دوسری چال کھیلی، کہا اے عبداللہ، آپ کی شکلیں بڑی اچھی ہیں، آپ کے اخلاق بڑے نرالے ہیں، لیکن اگر آپ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا انکار کر دو گے تو میرے یہاں 3 بیٹیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل ہیں، اگر آپ ان چیزوں کا انکار کر دو گے، اگر لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو گے تو میں تینوں بیٹیاں تم تینوں کے نکاح میں دے دوں، اور بڑی حسین و جمیل ہیں۔ شکر ہے کہ ایسے وقت میں بھی ہم جیسے موجود نہ تھے، ورنہ ضرور پھنس جاتے۔ وہ صحابی تھے، بول اٹھے، اے عیسائی بادشاہ، کیوں ہمیں اپنی بیٹیوں کے حسن و جمال کا دعوت دے رہا ہے؟ ہم سے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایسی حوروں کا وعدہ لے رکھا ہے جو تیری ان بیٹیوں سے کئی زیادہ بڑی حسین و جمیل ہوں گی۔ ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمایا جب جنت کی حور اگر اپنا دوپٹہ بھی آسمان سے زمین پر دکھا دے تو چاند و سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جنت کی حور کا جو تسمہ ہے، اس کی جوتی کا جو تسمہ ہے، وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور قرآن میں لفظ آتے ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں ایسی حوریں ہوگی، ایسی عورتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کو کسی انسان نے نہ کسی جن نے ان کو چھوا تک بھی نہیں، ہاتھ تک بھی نہ لگایا۔ ابکارہ کے لفظ آتے ہیں، جوانی کی تمام چیزیں ان میں موجود۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ نہ ان کے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، کوئی ضروریات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، تم میری مان کر زندگی گزارو۔ تو حضرت عبداللہ نے یہ جواب دیا تو عیسائی بادشاہ کا بڑا دماغ خراب ہوا۔ اس نے تیسری چال کھیلی، ڈرانے کی اور دھمکانے کی کہ لاؤ ان کو میدان میں پکڑ کر لاؤ، ابھی ان کا دماغ ٹھکانے پہ کرتے۔ جب میدان میں لایا گیا، دیگ چڑھا دی گئی، جب لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، آگ جلا کر جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو سب سے بڑے جو صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو 2 صحابی پیچھے بچے وہ ہائے ہائے کرتے، آیا نمبر آیا نمبر،
لیکن آپس میں مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں شہادت کا موقع نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام کر دیا، اور آپس میں مسکرا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تینوں کے تینوں حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ تینوں کے تینوں کو ختم ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے، لیکن کسی نے بھی پریشانی کی وجہ سے، اتنی مصیبت کی وجہ سے ایمان کا انکار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصیبتیں بڑی آئیں، صحابہ کے اوپر بے شمار مصیبتیں آئیں، طوفانوں کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے مصیبتوں کے آئے، لیکن کوئی بھی تاریخ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے، کسی پروانے نے پریشانیوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا۔ تو کیوں نہ ہو ان کے سامنے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں اٹھاتے تو صحابہ کی جان نکلتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مکہ مکرمہ ہے، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، کفر زوروں پر ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور ادھر مشرکین مکہ دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشورے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو کس طرح ختم کیا جائے، ان کے نام کو کس طرح ختم کیا جائے، ان کے کام کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشوروں کو بھی قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کا نام ختم ہو جائے گا، او یخرجوہ، یا ان کو جلا وطن کر دو، دیش سے نکال دو، او یقتلوہ، یا ان کو قتل کر ڈالو، دنیا کے اندر سے ان کا نام و نشان ہی ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے بھی مشورے کیے، تم نے بھی میرے نبی کے مٹانے کے انتظام کیے، لیکن میں خدا تو حفاظت کے پروگرام بنائے بیٹا ہوں، اللہ خیر الماکرین، میں خدا تو حفاظت کے پروگرام بنائے بیٹا ہوں۔ پھر دیکھو گے کس کی تجویز کارگر ہوگی، کون آگے بڑھے گا۔ کفار مشرکین مکہ مٹانے کے در پر ہیں، ختم کرنے کے در پر ہیں، اور اللہ کی ذات حفاظت کے در پر ہیں، اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری رات سجدے میں پڑھ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میری اچانک آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر سجدے میں، اور آپ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنے روئے کہ آپ کا سانس گھٹنے لگ گیا۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہ ہو جاؤں، او میرے بھائیوں سنو تو صحیح، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دعائیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں او میرے مولا، او میرے پروردگار، میری امت کو معاف فرما دے۔ کون سی امت جو آج ناچ گانوں میں مشغول ہو گئی، کون سی امت جو آج دھوکہ دینے میں مشغول ہو گئی، کون سی امت جو آج جھوٹ بولنے میں مشغول ہو گئی۔ آواز آئی او میرے محبوب، اتنے پریشان نہ ہو، اتنی مصیبت، اتنی پریشان نہ ہو، اتنے رو نہ۔ آواز آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، او میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو کبھی تباہ نہیں کروں گا، ان کو کبھی برباد نہیں کروں گا، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آگے کیا سوال کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمایا او میرے مولا، او میرے پروردگار، موت تو برحق ہے،
موت تو یقینی ہے، موت تو آئے گی، لیکن میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے جو میری امتی ہوں گے وہ میرے مولا ان کو بھی تو معاف فرما دے۔ آواز آئی او میرے محبوب، آپ کے آنسو مجھ پروردگار سے دیکھے نہیں جاتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا او میرے محبوب، آپ کے بعد آنے والے جو آپ کی امتی ہوں گے، اگر وہ توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے، اگر وہ میرے سامنے مانگنے والے ہوں گے، اگر وہ میرے سامنے جھکنے والے ہوں گے، اگر وہ مجھے منانے والے ہوں گے، او میرے محبوب مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو بھی تباہ نہیں کروں گا، ان کو بھی برباد نہیں کروں گا، لیکن میرے سامنے مانگنے والے ہوں۔ رات دن دعائیں مانگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس امت کے لیے، رات دن رو رو کے دعائیں مانگی۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور قرآن کریم کی تلاوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ میں جا کر نیت باندھ لی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے روتی تھی، اور آج امت کا یہ حال ہے کہ ساری رات موبائلوں میں گزر رہی ہے، ساری رات بدماشیوں میں گزر رہی ہے، بدکاری میں گزر رہی ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ بڑے ضعیف ہو گئے، اب آپ میں وہ طاقت نہیں رہی، اب آپ میں وہ ہمت نہ رہی پہلے والی۔ آپ نے فرمایا او لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی، جن صورتوں میں خاص طور سے قیامت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، جب میں ان کو پڑھتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ موت آئے۔ ارے یہ اس نبی کا حال ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس نبی کے بارے میں خود پروردگار عالم فرماتے ہیں، اے نبی اگر آپ حکم دیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ میں کر دیں، اور آپ جہاں چلے یہ آپ کے ساتھ چلا کرے۔ لیکن کیا جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا میں سونا اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں چاندی اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے دنیا میں آیا ہوں میرے مولا، جو تیرے بندے تیرے سے ہٹ گئے، جو تیری مان کے زندگی نہیں گزار رہے، جو جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو اس لیے دنیا میں آیا ہوں، اور یہی تبلیغ کا کام ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، جو نمازوں سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو مسجدوں سے جوڑیں، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔